سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كلامه المجيد بعد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما صدق الله العظيم. دورہ قرآن کے چھٹے پروگرام میں چھٹے دن آج ہم سب یہاں پہ جمع ہیں اور آج انشاءاللہ چھٹے پارے کا خلاصہ ہم بیان کریں گے. سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اپنے دن کے بہت سی مصروفیات کے اندر قرآن کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. نیکی کی ہر توفیق، نیکی کے ہر عمل پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آج جو ہمارے سورت کے مضامین ہیں اس میں سورہ نساء اس کا بقیہ حصہ اور سورہ مائدہ اس کا آخری جو چھٹے پارے کا اگلا حصہ ہے سورہ مائدہ کا، اس پر انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی. تو سورہ نساء کی آیت نمبر 148 سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 تک کے مضامین پر آج ہم بات کریں گے. آج کے جو موضوعات ہیں اس میں سب سے پہلے جو سورہ نساء کا بقیہ حصہ رہ گیا ہے اس میں 3 اہم موضوعات ہیں. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو رفع سماوی ہے، آسمان کی طرف جو ان کو اٹھایا گیا ہے، اس کے اوپر بات ہوگی. اور اس کے علاوہ جو اہل کتاب نے دین کے اندر غلو اختیار کیا، یعنی یہود اور عیسائیوں نے دین کے اندر جو حد سے زیادہ غلو کے مقام کے اوپر وہ گئے، اس پر تھوڑی سی گفتگو ہے. اور پھر بعثت رسول جو ہے، یعنی اللہ نے جو نبی بھیجے ان کا مقصد کیا ہے، اللہ نے نبی کیوں بھیجے ہیں، اس کی ایک وجہ اللہ نے خود اس سورہ نساء کے آخر میں بیان فرمائی، اس پہ ہم بات کریں گے. اس کے بعد پھر سورہ مائدہ شروع ہوگی. مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، اور یہ اس دسترخوان کا ذکر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ان سے تقاضا کیا تھا کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ وہ ہمارے لیے دسترخوان یعنی مائدہ نازل کرے. اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی. یہ ذکر کل کی ویسے آیات کے اندر ہے مائدہ کا. تو سورہ مائدہ کے جو مضامین جن پہ آج ہم بات کریں گے اس میں سب سے پہلے جو تکمیل شریعت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو، اس شریعت کو ہمارے لیے مکمل کیا. یہ ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اور اس کے کچھ اہم پہلو ہیں، کچھ اہم احکام ہیں، ان کی طرف ہم بات کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے اوپر فرد جرم عائد کی اور ان کا جو اقرار ہے اللہ نے وہ بھی ذکر کیا کہ انہوں نے اس جرم کو قبول کیا، یا وہ اپنی زبان سے یہ جرم ادا کرتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ ہم نے یہ جرم کیا ہے. جیسا کہ یہودیوں کے بارے میں آئے گا کہ انہوں نے کہا انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کیا. اسی طرح عیسائیوں کے دیگر جو غلط عقائد ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا سورہ مائدہ میں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ کے لیے، اسلامی ریاست کے لیے کچھ بنیادی احکام جنہیں فوجداری قوانین کہتے ہیں، جن کا تعلق اسلامی ریاست سے ہے، جس میں محاربہ یا آپ سمجھ لیجیے کہ ڈاکہ ڈالنے والے جو لوگ ہیں، جو فسادی لوگ ہیں معاشرے کے اندر، ان کی سزا، چوری کی سزا اور قصاص کا قانون اللہ نے بیان فرمایا. اور پھر آخر میں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بعض جرائم کا ذکر فرمایا. تو یہ سورہ مائدہ کے اندر مختلف مضامین ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے. سب سے پہلے جو پارے کا آغاز ہے وہ اس آیت سے ہوتا ہے، آیت نمبر 148 سورہ نساء کی. اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتے کہ کسی بری چیز کے بارے میں اعلانیہ کسی کی برائی کا ذکر کیا جائے، لیکن جو ظلم کرنے والا ہے اس کے ظلم کو بیان کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے. اور بے شک اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو سننے والا اور جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اس بات سے منع کیا کہ انسان کسی کی برائی کا ذکر دوسروں کے سامنے کرے. کسی انسان کی کوئی خامی ہو، کوئی غلطی ہو، اس کے اندر کوئی کمزوری ہو، اس کو دوسرے کے سامنے بیان کرنا، اسے اللہ پسند نہیں کرتے. بلکہ احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکیداً یہ بات کہی کہ اپنے بھائی کے عیب کے اوپر پردہ ڈالو، اپنے بھائی کے گناہ کو چھپا دو، اس کے اوپر پردہ ڈال دو. اس کے اندر کوئی کمی کمزوری کوتاہی ہے اسے دوسروں کے سامنے بیان کر کے اسے شرمندہ مت کرو. تو یہ طریقہ اور یہ ادب اسلامی معاشرت، جیسا کہ سورہ نساء کے بنیادی مضامین کے اندر جو مضمون ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ آداب معاشرت، ایک اچھا مثالی معاشرہ، اس کے لیے احکام اللہ نے صورت میں دیے. تو اس میں بنیادی طور پر دوسرے انسان کی جو عزت نفس ہے
اور انسان سب سے زیادہ شرمندہ ہوتا ہے جب اس کی خامی یا اس کی کمزوری یا اس کا گناہ دوسرے کے سامنے بیان کیا جائے. یہ سب سے زیادہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ اس وقت اپنے آپ پہ کنٹرول کرے, اور اسے اس شخص پہ بڑا ہی غصہ آتا ہے کہ جو اس کی کمزوری اور خامی یا گناہ دوسرے کے سامنے بیان کر رہا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی برائی کو تم اعلانیہ بیان کرو, اونچی آواز سے دوسروں کے سامنے بیان کرو. آج کے دور کا المیہ تو یہ ہے کہ دوسروں کی برائیاں ٹی وی چینلز کے اوپر اور ہم علل اعلان جو ہے وہ بڑے بڑے پلیٹ فارمز کے اوپر دوسروں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ کسی دوسرے کی خامی اور برائی کو, ہاں جو حاکم وقت ہے یا جو ذمہ دار ہے جس کی برائی کو علل اعلان بیان کر کے اس کو اس برائی سے روکنا مقصود ہے, وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن یہ عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے کہ کسی انسان میں کوئی خامی ہو, کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو تو اس کو چھپایا جائے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دی کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے, گناہ ہو جائے, تو اسے میرے سامنے آ کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گناہ اگر غلطی ہوئی ہے تو یہ تمہارا اور تمہارے رب کا معاملہ ہے, اپنے رب سے معافی مانگو, اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو, وہ تمہیں گناہوں سے پاک اور صاف کر دے گا. اس نے خود کہا ہے کہ مجھ سے مانگو, میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. تو اس لیے یہ جو ایٹیچیوڈ ہے اور یہ جو رویہ ہے یہ ہمیں اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہے کہ ہمیں دوسروں کی خامیاں اور کمزوریاں بیان, اسی کو غیبت بھی کہا گیا ہے, یعنی کسی دوسرے شخص کی برائی اس کو کسی اور کے سامنے بیان کرنا, یہ اسے غیبت کہا گیا ہے. اس کا ذکر سورہ حجرات میں آئے گا 26ویں پارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بطور خاص یہ تاکید کی ہے کہ وہ دوسرے کی برائی اپنے بھائی کی یا کسی اور مسلمان کی خامی کسی اور کے سامنے بیان نہ کریں. ہاں جب باری ظلم کی ہوگی, جب بات ظلم کی ہوگی تو پھر اسے دوسرے کے سامنے بیان کرنا ہے, اسے ڈنگے کی چوٹ پہ کہنا ہے, ظالم کو اس کے سامنے کہنا ہے کہ تم نے ظلم کیا ہے. اور جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ افضل ترین جہاد یہ ہے, اچھا جہاد یہ ہے کہ ظالم کے سامنے اس کے منہ کے اوپر اس کے بارے میں کہا جائے کہ تم نے ظلم کیا ہے, تم نے غلط کیا ہے. تو ظالم کے سامنے, جابر کے سامنے اس کا جبر, اس کا ظلم بیان کرنا یہ پسندیدہ ہے, یہ مستحسن ہے, اس کا حکم دیا گیا ہے. اور اسی طرح مظلوم کے حق میں آواز اٹھانا اس کا حکم دیا گیا ہے. اگر مظلوم کسی وجہ سے, پریشر کی وجہ سے, دباؤ کی وجہ سے یا ظالم کی طاقتور ہونے کی وجہ سے اپنا ظلم جو اس پر ہوا ہے نہیں بیان کرتا, تو جو دوسرے ہیں پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ اس ظلم کو بیان کریں. اور اگر اس ظلم کو رفع کرنے میں ان کو خود پیش ہونا پڑتا ہے, ان کو آگے آ کے کام کرنا پڑتا ہے, فرنٹ لائن میں آنا پڑتا ہے, تو پھر ان کو فرنٹ لائن پر آ کر کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہمارے ہاں بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے, آپ ان کے مسئلے میں بات کرتے ہیں, تو مظلوم, دنیا کا کوئی بھی مظلوم ہو, اس کے حق میں بات کرنا, اس کے حق میں آواز اٹھانا یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی آیات میں ایک اور اہم ہدایت جو ہے, ایک اور توجہ اہل ایمان کی جس کا تعلق عقیدہ رسالت کے ساتھ ہے, اس کی اصلاح فرمائی. اللہ نے فرمایا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا. اللہ نے فرمایا کہ حقیقی کافر وہ ہیں کہ جو نبیوں کا انکار کرتے ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول میں تفریق کرتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے, ہم نے رسول کی بات کا انکار کرنا ہے. اللہ نے فرمایا حقیقی کافر ہیں. اور اسی طرح جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس نبی کو ماننا اور اس نبی کا انکار کرنا ہے, جیسا کہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ کو مانا اور حضرت عیسیٰ کا انکار کر دیا, اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو مانا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر دیا. تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ نبیوں میں تفریق, یعنی نبیوں میں آپ نے پک اینڈ چوز نہیں کرنا کہ ہم اس نبی کو مانیں گے اور اس کو نہیں مانیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت ارشاد فرمائی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ دین کے اندر بھی آپ احکام میں پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. آپ اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ حکم مجھے وارا کھاتا ہے, یعنی یہ مجھے پسند ہے اس لیے میں اس کے اوپر عمل کروں گا, اور یہ حکم میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے میں اس پر عمل نہیں کروں گا. جیسے ہم نماز کے معاملے میں معاملہ ہے ہمارا کہ ہم ظہر اور عصر اور مغرب پڑھ لیتے ہیں, آسان ہے, دن کے اوقات میں آ جاتی ہے تو پڑھ لیتے ہیں. فجر ذرا مشکل نماز ہے تو ہم اٹھ کے نہیں پڑھتے. عشاء رات کو لیٹ ہم سوتے ہیں تو وہ نہیں پڑھ پاتے. یعنی دین کے احکام کے اندر بھی جو پک اینڈ چوز ہے, تو اللہ نے فرمایا تھا کہ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا, کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا یہ دیتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے اندر بھی اس آدمی کو رسوائی ہوتی ہے, اور آخرت میں تو بہرحال اللہ کی طرف سے سخت عذاب ہے. تو انبیاء کے معاملے میں, دین کے احکام کے معاملے میں, شریعت کے معاملے میں جو شریعت اللہ نے دی ہے اس کو پورے کے پورے کو اختیار کرنا ہے, پورے کے پورے کو ماننا ہے.
اسی لیے اللہ نے سورہ بقرہ میں یہ ہدایت ہمیں پہلے کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو یہ ہدایت جو ہے انبیاء کے حوالے سے کہ ان میں کسی قسم کی تفریق جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں یہود کے بڑے بڑے جرائم کا ذکر کیا کہ یہودیوں نے کیا کیا جرم کیا تھا اور کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی امامت، دنیا کی امامت جو ہے وہ ان سے واپس لی تھی۔ اس حوالے سے پہلے بھی 2 صورتوں میں ہم بات کر چکے ہیں۔ اب یہ جو صورت ہے یہ آخری مکی صورت ہے، اس کے بعد پھر مدنی صورتیں شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ آخری مدنی صورت ہے، اس کے بعد آگے پھر 2 صورتیں جو آ رہی ہیں، سورہ نعام اور سورہ نعام اور سورہ اعراف، وہ مکی صورت ہے۔ اس کے بعد مدنی صورت آخری جو ہے وہ مائدہ آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اختتام پر اور اگلی صورت میں بالکل یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ انتہائی گفتگو کی ہے اہل یہود کے ساتھ اور اہل کتاب کے ساتھ کہ اپنے رویوں سے باز آ جاؤ، اور اللہ نے پھر دوبارہ یہاں پہ ذکر کیا ان بڑے بڑے جرائم کا جو یہود نے کیے تھے۔ تو اگر آپ ان 3 صورتوں کا مطالعہ کریں تو تقریباً 15 بڑے جرائم ہیں جو یہود نے کیے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے جو یہود ہیں، اور یہود کے حوالے سے ایک اور بات میں آپ سے ذکر کرتا چلوں کہ جب ہم یہود کہتے ہیں تو یہ یہود کب شروع ہوئے، ان کا آغاز کہاں سے ہوا، اس حوالے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور 12 بیٹے یہ 12 قبیلے تھے، یعنی بعد میں انہی کی نسل آگے اتنی پھیلی کہ ایک تو نبی بھی سارے ان میں سے ہی آئے تھے، اور دوسرا یہ کہ ہر بیٹے کی اولاد آہستہ آہستہ ایک قبیلے کی شکل اختیار کر گئی۔ تو یہ جو 12 چشمے جو اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر سے جاری فرمائے تھے جس پہ حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری تھی، تو یہ چشمے بھی 12 اس وجہ سے کہ ہر قبیلے کا پانی کا پوائنٹ بھی الگ ہو، تاکہ ان کا کوئی جھگڑا نہ ہو کہ کس نے پہلے جانا اور کس نے بعد میں جانا ہے، ہر ایک کو الگ پانی کی جگہ جو ہے وہ فراہم کی گئی۔ تو یہ جو 12 بیٹے تھے ان میں ایک بیٹے کا نام تھا یہودا، اس کی نسل سے یہ یہودی مذہب جو ہے، یہ اس کو ہم نسلی مذہب بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی نسل سے جو ہے پھر یہ یہودی چلے ہیں۔ تو یہودا کے نام کی نسبت کی وجہ سے ان کو یہودی جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ لیکن جس طرح کہ میں نے 3 پارے کے خلاصے میں بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیت نازل نہیں کی، یہ نام اللہ نے یہودی ان کو نہیں دیا، انہوں نے خود اپنا نام یہودی رکھا ہے۔ اللہ نے ان کو بنی اسرائیل کے نام سے ان کو خطاب کیا، کیونکہ یعقوب کا نام جو تھا وہ اسرائیل تھا، اور ان کی جو اولاد تھی ان کو بنو اسرائیل کہا گیا۔ لیکن یہود کا جو ٹائٹل ہے یہ ان کا خود اپنا اختیار کردہ ہے، تو اللہ نے بھی پھر ان کو اسی نام سے پکارا، وگرنہ اللہ نے دین ان کے لیے اسلام نازل کیا تھا اور نام ان کا مسلم رکھا تھا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا سورہ حج میں 17ویں پارے کے آخر میں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا ہے اور مسلمان ہی تمہارا نام رکھا ہے، ہوا سماکم المسلمین۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے اور جتنے بھی اہل ایمان آئے وہ دراصل اسلام ہی کا پیغام لے کے آئے اور وہ مسلم ہی تھے۔ یہ بعد میں یہ لوگوں نے اپنی تفریق کی ہے، کسی نے اپنا نام یہودی رکھا اور عیسائی رکھا، یا یہودیت رکھا یا نصرانیت رکھا، اللہ نے یہ نام نہیں رکھے۔ تو یہود کے بڑے بڑے جرائم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے ان آیات میں یہ کہی کہ انہوں نے پہلا بڑا جرم یہ کیا کہ انہوں نے نبی سے یہ تقاضا کیا کہ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرًا، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ لیتے۔ اس میں دراصل اگر بنیادی طور پر یہ مطالبہ دیکھا جائے تو یہ مطالبہ یعنی کوئی اتنا غلط مطالبہ نہیں ہے، لیکن اس مطالبے کے اندر جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، ہمیں آپ کی بات کا کیا اعتبار ہے، ہم خود اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم خود اللہ کو سننا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جو ذمہ داری دی ہے دراصل یہ اس کا انکار ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کو نبی نہیں مان رہے، اس لیے نبی کی رسالت کا انکار یہ جرم بنا ہے، اور اس کا اظہار انہوں نے اس طرح سے کیا کہ ہم خود اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا ذکر بھی آگے 9ویں پارے میں سورہ اعراف میں آئے گا، پھر تفصیل سے بات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور دراصل یہ حضرت موسیٰ کی بات کا انکار کر رہے تھے۔ اور یہاں پہ اگر ہم حضور علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ بھی اس حوالے سے کرتے چلیں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو اخلاق اور کردار عطا فرمایا تھا وہ بلا شبہ پورے مکہ معاشرے کے اندر بلکہ پوری تاریخ انسانی کے اندر اس جیسا بہترین اخلاق کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے اپنی دعوت دینے سے پہلے قوم سے سوال کیا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان 40 سال گزارے ہیں، ان 40 سالوں میں کبھی تم نے مجھے جھوٹ بولتا ہوا دیکھا ہے؟ کبھی تم نے مجھے کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے دیکھا ہے؟
کبھی تم نے میرے معاملے میں کوئی بد اخلاقی دیکھی ہو تو ذرا مجھے بتاؤ۔ تو ساری قوم نے بیک زبان یہ کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو امین اور صادق پایا ہے، آپ جب بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، آپ کو جب امانت رکھوائی جائے آپ اسی طرح اس کو واپس کرتے ہیں، آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے، آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ اگر تم میرے سچا ہونے پہ یقین ہے، بلکہ ایک روایت کے مطابق آپ نے کہا تھا کہ اگر پہاڑی کے پیچھے سے فوج آ رہی ہو اور میں تمہیں کہوں کہ مکہ کی اس پہاڑی کے پیچھے سے فوج تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ہم یقین کر لیں گے، باوجود اس کے کہ ہم نے خود نہیں دیکھا کہ فوج آ رہی ہے، ہمیں آپ کی بات کے اوپر اعتبار ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور یہ عزتیں اور یہ سرداریاں تمہیں نصیب ہو جائیں گی۔ تو یہ بات سن کے انہوں نے کہا کہ یہ محمد تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہمارے باپ دادا کے دین سے ہم اپنے آپ کو پھیر لیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اخلاق کے ذریعے یہ دلیل لوگوں کے سامنے پیش کی کہ اگر میں اپنے معاملات میں، انسانوں کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا تو اللہ کے معاملے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ لیکن جو نہیں مان رہے تھے، جو ضد پر اڑ گئے تھے، یہ ان کی کج فہمی ہے یا ان کا بد نصیبی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں داخل نہیں کیا۔ تو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کے ماننے والوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم خود اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ تو یہ ان کا پہلا جرم ہے جو اللہ نے اس صورت میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان کا دوسرا بڑا جرم یہ تھا کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، وہ ایک گائے کے پجاری ہو گئے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اللہ سے کلام کرنے کے لیے، کلیم اللہ حضرت موسیٰ کا یہ ٹائٹل بھی ہے جو اللہ نے دیا، تو انہوں نے پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور اس کا ذکر سورہ طٰہٰ میں 16ویں پارے میں آئے گا، 9ویں پارے کے اندر بھی آئے گا۔ تو یہ دوسرا بڑا جرم ہے جو یہود نے کیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے تیسرا بڑا جرم یہ کیا کہ اللہ نے ان سے کہا وقلنا، ہم نے ان سے کہا ادخلوا باب سجدا، کہ سجدہ کرتے ہوئے اس سرزمین میں داخل ہو جو تمہیں دی گئی ہے۔ تو وہاں پہ یہ انہوں نے سجدہ کرنے کی بجائے غرور اور تکبر کا اظہار کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم نے سبت کے قانون کی خلاف ورزی کی۔ سبت کا قانون یہ ہفتے کا دن جو تھا یہود کی عبادت کے لیے خاص تھا، حالانکہ ان کا اپنا جو تصور تھا سبت کے بارے میں وہ بڑا ناقص اور اللہ کے بارے میں غلط تھا۔ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن کائنات بنانے میں لگائے اور 7واں دن اللہ تھک گیا تھا، اس لیے یہ 7واں دن چھٹی کا دن ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کئی جگہ پہ یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی تخلیق کے بعد تھکا نہیں، اسے کس قسم کی تھکاوٹ ہو سکتی ہے؟ وہ جن طاقتوں کا مالک ہے، وہ جن قدرتوں کا مالک ہے، اسے تھکاوٹ بنا وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنْ، اللہ کو ان کی بناوٹ سے کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، کیونکہ اس کے کلمہ کن سے چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ تو بس اتنا کہتے ہیں کہ کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کائنات کے کھڑا کرنے میں کن بولیں گے کائنات کھڑی ہو جائے گی، اللہ اس کائنات کو ختم کرنے کے حکم کے طور پر کن کہیں گے یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ کا تو صرف کلمہ ہے، کلمہ کن ہے، اس سے یہ چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں، یہ چیزیں معدوم ہوتی ہیں۔ اسے خود فزیکلی جا کے کسی جگہ کام کرنے کی، محنت کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، اس کی جو اختیارات ہیں، اس کی جو طاقتیں ہیں۔ تو انہوں نے سبت کے دن کو جو ہے وہ اس حوالے سے سمجھا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قانون کی جو خلاف ورزی تھی جس کا ذکر 9ویں پارے میں آئے گا کہ وہ عبادت کے دن بھی، جس دن انہیں منع کیا گیا تھا کہ وہ تجارت نہیں کریں گے، وہ کام نہیں کریں گے، وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے انہوں نے ایک ہیلا بنایا کہ وہ پانی روک لیتے اور اس میں مچھلیاں رک جاتی اور پھر اگلے دن ان کو وہاں سے جا کے نکال دیتے۔ تو ان کے سبت کے قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے اللہ نے ان کو بندر بنایا، جس کا ذکر ہم پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑا۔ اللہ نے جب کوہ طور کے اوپر حضرت موسیٰ کو بلایا اور حضرت موسیٰ اپنی قوم کے مطالبے پر اپنے کچھ سرداروں کو ساتھ لے کے گئے تو اللہ نے ان سے وعدہ لیا جس وعدے کو انہوں نے توڑا۔ پھر اسی طرح یہود کے بڑے جرائم میں اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار ہے، انہوں نے اللہ کی آیات کو بیچ ڈالا۔ اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، یہ بہت ہی بدترین عمل ہے جو انہوں نے کیا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو بیچ ڈالا۔ یکتبون بأیدیہم، اپنے ہاتھوں سے بیچ ڈالتے ہیں، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، پھر بڑی ہی چھوٹی قیمت کی وزن کو بیچ ڈالتے ہیں۔ ویسے اللہ کی آیات کو بیچنے کے لیے اگر پوری دنیا بھی قیمت میں ملتی ہو تو وہ بہت چھوٹی چیز ہے، لیکن ان یہودیوں نے چھوٹی چھوٹی رقموں کے عوض، ان کے علماء نے، ان کے رہباء نے بڑی چھوٹی چھوٹی رقموں کے عوض اللہ کی آیات کو بیچا، تو اللہ کی آیات کا انہوں نے انکار کیا۔ اچھا، یہ جب ہم یہود کی برائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں بطور امت مسلمہ، امت کے طور پر بھی اور فرد کے طور پر بھی ان برائیوں
کا اپنے اندر جائزہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے. کہیں ہم تو اللہ کی آیات کا انکار نہیں کر رہے, کہیں ہم تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا انکار نہیں کر رہے, کہیں ہم تو انبیاء کی توہین کے مرتکب نہیں ہو رہے. یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے بطور امت بھی اور بطور فرد بھی کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے انبیاء کا قتل کیا. بنی اسرائیل کی تاریخ کے اندر بہت سے نبی ایسے گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ ان کی قوم نے زیادتی کی, ان کو ٹھکرایا, ان کی تکذیب کی, اور حتیٰ کہ پھر آخر میں بعض کو انہوں نے قتل بھی کر ڈالا. اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی اسی حوالے سے آ رہا ہے. پھر یہ کہتے تھے قلوبنا غلف, ہمارے دلوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے, بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ جس طرح کے گائے ذبح کرنے کا حکم اللہ نے دیا تھا تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس پر عمل کس طرح کریں. تو میرے پیارے عزیزو, کیا بطور مسلمان اللہ کے کسی حکم کی کوئی ہمیں سمجھ نہیں آتی؟ کہیں ہمارا رویہ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کام کے بارے میں, کسی حکم کے بارے میں یہ کہیں کہ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ رویہ یہود کا رویہ ہے. پھر انہوں نے ایک بہت بڑا جرم یہ کیا, وقولہم, اور ان کا یہ قول یا ان کا یہ عمل کہ مریم کے اوپر انہوں نے بہتان لگایا. بہتان یہ لگایا کہ مریم نے وہ یوسف النجار کے ساتھ بغیر نکاح کے شادی سے پہلے زنا کیا ہے, جس کے نتیجے میں عیسیٰ پیدا ہوئے تو عیسیٰ ولد الزنا ہے. یہ اتنا بڑا الزام ہے کہ جو حضرت مریم کے اوپر انہوں نے بہتان گھڑا ہے. وہ عورت کہ جس کو اللہ نے تمام جہان کی عورتوں کے اوپر فضیلت دی ہے. ان اللہ اصطفاکی وطہرکی علی نساء العالمین, اللہ نے ان کا انتخاب کیا, ان کو پاکیزہ بنایا تمام جہان کی عورتوں پر. ان کے بارے میں یہود نے کہا کہ انہوں نے زنا کیا ہے, نعوذ باللہ. اور پھر سب سے بڑا جرم کہ انہوں نے اللہ کے نبی جو روح اللہ ہے, جو کلیمت اللہ ہے, جو عیسی ابن مریم ہے, ان کو انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی. اور اس حوالے سے آگے پھر رفع عیسیٰ کے بارے میں جو آیات ہیں وہ اللہ نے نازل فرمائی. تو اللہ نے فرمایا وما قتلوہ, انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا, وما صلبوہ, اور نہ ہی انہوں نے ان کو سولی پر چڑھایا, ولکن شبہ لہم, لیکن معاملہ ان کے لیے بڑا مشتبہ ہو گیا تھا. وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک من, اور بے شک جن لوگوں نے ان کے معاملے میں اختلاف کیا وہ شک میں پڑے رہے. ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن, ان کے پاس اس کا علم نہیں تھا سوائے ظن کے, گمان کے, یہ گمان کے پیچھے چلتے رہے, ان کے پاس حقیقی طور پر اس کا علم نہیں تھا. وما قتلوہ یقینا, اور البتہ تحقیق انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا یا قتل کر ہی نہیں سکے. بل رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما, اور اللہ غالب ہے, حکمت والا ہے, اس کا غلبہ اس قدر ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دوبارہ دنیا میں آنا ہے یہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہود کی یہ جو کوشش تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی, اس کا ذکر کیا کہ انہوں نے جو اتنا بڑا اقدام اٹھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ جو رومی حکومت تھی اس کے ذریعے سے قتل کی ان کی سزا جو ہے وہ منظور کروائی, اور پھر ان کو پکڑ کر لے کر جانے کی کوشش کی کہ ان کو سولی پر لٹکایا جا سکے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نہ حضرت عیسیٰ کو پکڑ سکے, نہ ان کو قتل کر سکے, نہ ان کو سولی پر چڑھا سکے. اللہ کا اپنا پلان ہے, وہ جو اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا تھا, بلکہ سورہ آل عمران میں آیا تھا, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, انہوں نے اپنا مکر کیا, اپنی چال چلی, اور اللہ نے اپنی چال چلی, اور بہترین چال تو اللہ ہی کی ہوتی ہے. اللہ کی تدبیر کے آگے کس کی تدبیر چلتی ہے؟ اللہ کے معاملات میں کوئی کیسے دخل اندازی کر سکتا ہے؟ تو اس لیے ان کی جو کوشش تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوایا جائے, اور اس وقت یہودی جو تھے ان کو ظاہری بات حضرت عیسیٰ ان کی اصلاح کے لیے, ان کو اصل دین کی طرف اور اصل شریعت کی طرف بلانے کے لیے ان کو دعوت دیتے تھے. تو یہودیوں کو اس بات پہ پہلے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کریکٹر کے حوالے سے, ان کی پیدائش کے حوالے سے, ان کی والدہ کے کریکٹر کے حوالے سے کیچڑ اچھالا, پھر حضرت عیسیٰ کی ذات پر کیچڑ اچھالا. اور جب یہ بات رک نہیں پا رہی تھی, یعنی حضرت عیسیٰ کی دعوت پھیل رہی تھی اور لوگ ان کی طرف آ رہے تھے, تو انہوں نے حتمی اقدام اٹھایا, جیسا کہ کفار مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی. اسی طرح یہودیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کا کام تمام کر دینا چاہیے. تو اس وقت کی جو حاکم حکومت تھی اس جگہ پر, اسے جو ہے وہ درخواست کی گئی, اور بادشاہ سے کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے یہ آپ کی شان کے خلاف گستاخی کرتے ہیں, آپ کے دین کو برا بھلا کہتے ہیں, اس لیے ان کو جو ہے وہ سزائے موت ہونی چاہیے. تو اس بادشاہ کے سپاہی, رومی سپاہی جب ان کو پکڑنے کے لیے آئے, تو جس نے مخبری کی تھی حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں میں سے, اسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمرے میں جب وہ داخل ہوئے کہ حضرت عیسیٰ کو باہر لے کر آئے, تو اللہ نے اپنے فیصلے کے ذریعے, اپنے کلمہ کن کے ذریعے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اب یہ جو وضاحت ہے کہ وہ قتل کون ہوا تھا یا صلیب پر کون چڑھا تھا، اس حوالے سے قرآن کریم کی کسی آیت میں یا احادیث میں کوئی روایت موجود نہیں ہے، بلکہ آج کے موجودہ دور کے اندر جو لیٹسٹ ان کی انجیل دریافت ہوئی ہے پوپ کی لائبریری سے، انجیل برنباس، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، جب یہ آدمی جو غدار تھا ان کی مخبری کر رہا تھا، ان کو بلانے کے لیے کمرے میں گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھا لیا، اور جب وہ باہر نکلا ہے تو اسے حضرت عیسیٰ کی شکل مل چکی تھی اللہ کے کلمہ کن سے۔ تو حواری جو تھے حضرت عیسیٰ کے، وہ ان کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ شیخ آپ آرام فرما رہے تھے، خیریت ہے، آپ باہر آئے؟ تو وہ جو فوجی آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یہی حضرت عیسیٰ ہیں، اس لیے کہ ان کے حواری ان کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں، تو وہ ان کو پکڑ کے لے گئے، وہ اس آدمی کو دراصل پکڑ کے لے گئے کہ جو مخبری کر رہا تھا، اور اسی کو پھانسی دی گئی۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حوالے سے ان کے جو حواری تھے، وہ یہ ان کے ذہن کے اندر، اور اسی طرح جو مارنے والے تھے ان کے ذہن کے اندر ہی اس وقت یہ شبہ پیدا کر دیا گیا کہ یہ حضرت عیسیٰ نہیں ہے جن کو سولی دی گئی ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا گیا ہے آسمان کی طرف۔ تو حضرت عیسیٰ کی جو وفات ہے اس کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ نے آسمان کی طرف ان کو اٹھایا ہے۔ اب یہ جو اٹھایا جانا ہے، اس کے بارے میں سورہ بقرہ میں اللہ فرما چکے ہیں انی متوفیک ورافعک الیہ، میں تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ اور وفات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں تجھے یعنی پورے کے پورا اٹھانا، اس کے وجود اور اس کے روح کے ساتھ اس کو اٹھانا۔ تو یہاں پہ اگرچہ مفسرین کے درمیان دو رائے موجود ہیں، لیکن اکثر مفسرین کے نزدیک اور بہتر بات بھی یہی ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو ان کے وجود کے ساتھ زمین سے اٹھایا ہے، اپنے پاس آسمانوں میں لیا ہے، اور یہ اللہ کی کلمہ کن سے ممکن ہے، اللہ کی قدرت سے ممکن ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ کی پیدائش غیر معمولی طور پر ہوئی ہے، بغیر باپ کے ہوئی ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ کو زمین سے اٹھایا جانا اور زندہ اٹھایا جانا ان کے وجود کے ساتھ یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ کے کلمہ کن سے یہ ممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہاں بلا لیا، اور پھر احادیث کے اندر اس کی تفسیرات موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں واپس آئیں گے۔ قرب قیامت یا علامات قیامت کے اندر یہ بات موجود ہے تفصیل کے ساتھ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر سے دنیا میں آئیں گے، اور اس وقت جتنے بھی عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی دعوت پر ایمان لائیں گے، جس کا اشارہ اس آیت کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ کی وفات سے پہلے جتنے کرسچنز ہیں وہ ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ یہاں پہ ضمناً میں ایک اور بات کرتا چلوں کہ ہمارے آج کے دور کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ قادیانی کے نام سے یا قادیانی مذہب کے نام سے جو ہے وہ پھیلایا گیا ہے۔ ہندوستان کے اندر جب انگریز وہاں پر آیا تو اس نے مسلمانوں کے اندر سے جہاد کی روح کو ختم کرنے کے لیے اور انگریزی وفاداری ان کو سکھانے کے لیے ہندوستان کے اندر، خاص طور پہ انڈیا کے اندر اور پھر ایران کے اندر اپنے دو ایجنٹ چھوڑے۔ انڈیا کے اندر یہ مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے قادیانی مذہب کی بنیاد رکھی، اور ابتدا اس نے اس نقطے سے کی کہ میں مسیح ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ پہلے اس نے مسیح کا ٹائٹل اختیار کیا، اور یہ حضرت عیسیٰ کے نام کے ساتھ بھی جو مسیح آتا ہے یا دجال کے ساتھ جو مسیح آیا ہے، تو حضرت عیسیٰ کا نام جو ہے مسیح ہے، جسے قرآن نے ذکر کیا مسیح ابن مریم۔ تو مسیح کا مطلب کیا ہے؟ مسیح کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی ہے کہ جو زمین کے اندر زیادہ چلنے پھرنے والا ہے، زمین کے اندر زیادہ سیاحت کرنے والا ہے، اور دوسرا مسیح کا معنی ہوتا ہے جو ہاتھ سے چھوتا ہے کسی چیز کو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ سے چھو کر مریضوں کو شفا دیتے تھے اللہ کے حکم سے، تو اسی نسبت سے ان کا نام مسیح ہے۔ اور دجال جو ہے زمین کے اندر زیادہ سیاحت کرے گا، مکہ اور مدینہ کے علاوہ پوری دنیا میں جائے گا، تو اس نسبت سے اسے مسیح کہا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں مسیح ہوں، اور پھر کہا کہ میں وہ مسیح ہوں جو مسیح موعود ہے، جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو اعتراض ہوا کہ وہ مسیح تو مریم سے پیدا ہوئے تھے اور تمہاری ماں تو اور ہے، اور تم اس علاقے میں پیدا ہوئے، اور مسیح جو ہے وہ یروشلم میں پیدا ہوئے تھے۔ تو اس نے پھر کہا کہ میں وہی عورت ہوں، یعنی مریم ہوں کہ جس نے عیسیٰ کو پیدائش دی تھی، اور میں اپنے سے ہی پیدا ہوا ہوں۔ یعنی وہ ایک عجیب منطقی انداز میں اس نے بات کو الجھایا جو لوگوں کی سمجھ میں آج تک نہیں آتی، لیکن ایسے اندھے لوگ ہیں جو اس کے پیچھے چل رہے ہیں، واللہ عالم مفادات کے لیے یا کس مقصد کے لیے۔ تو انہوں نے بر صغیر کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کا جو مذہب ڈیولپ کروایا، اس کے اندر جو نقطہ، بنیادی نقطہ تھا، وہ یہاں سے اس آیت کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ وہ عیسیٰ، ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی، بلکہ وہ وہاں سے چلے گئے تھے، اور وہاں سے وہ سری نگر کا ایک علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر وہ جا کے رہے، اور 120 سال اس کے بعد زندہ رہے، اور پھر وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہوئی، اور وہیں پر ان کی قبر ہے۔ اور
میں جو ہوں میں مسیح موعود ہوں جس کا وعدہ کیا گیا اور جس کے بارے میں رسول اللہ نے اطلاعات دی ہیں، تو میں وہ مسیح ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اگلا قدم اس نے یہ اٹھایا، مرزا غلام احمد قادیانی نے، کس نے اپنے آپ کو نبی کہا اور اپنی طرف سے شرعی احکام جو ہے وہ جاری کیے۔ اور مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں سے کہا جائے کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جہاد دین کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اور انگریزی دوستی اور انگریزی وفاداری جس کا اظہار آج بھی ہم دیکھتے ہیں یورپین کنٹریز کے اندر، بہت اہم اور بہت خاص جو آپ کہہ لیجئے پوائنٹس ہیں، ان کے اوپر ان کے مذہبی عبادت خانے موجود ہیں۔ اور آج بھی اگر کوئی کسی اسلامی ملک کے اندر کہے کہ میری جان کو خطرہ ہے اس وجہ سے کہ میں قادیانی ہوں، اسے یہ ملک پناہ دیتے ہیں۔ اور لوگ جو ہے وہ بعض لوگ تو صرف یعنی یورپ میں آنے کے لیے یہ عارضی طور پر یہ لبادہ اوڑھتے ہیں قادیانیت کا، لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہیں جو مستقل طور پر یہ مذہب اختیار کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت مسیح کے حوالے سے یہ قرآن کی آیات آپ کے سامنے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے جتنے بھی عیسائی ہیں وہ ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی وہ مسیح موعود تھا، تو پھر ابھی تک آج تک دنیا میں یہود اور یہ عیسائی کیوں پھر رہے ہیں؟ ان سب کو مسلمان ہو جانا چاہیے تھا۔ اگر وہ مسیح موعود تھا تو یہ آج تک ابھی تک دین جو ہے وہ مکمل کیوں نہیں ہوا، یعنی سارے مسلمان کیوں نہیں ہوئے، اور یہ آج تک یہ عیسائی اور یہودی جو ہیں کیوں موجود ہیں؟ تو بہرحال وہ غلط فہمی پر مبنی اور غلط عقائد پر مبنی مذہب ہے جس کی بنیاد اس عقیدے سے اٹھائی گئی کہ وہ مسیح موعود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے کچھ جرائم کا ذکر کیا، پہلے یہودیوں کے جرائم کا، پھر عیسائیوں کے جرائم کا۔ عیسائیوں نے کیا جرم کیا کہ انہوں نے دین میں غلو اختیار کیا۔ اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، دین میں غلو مت اختیار کرو۔ اور غلو کہتے ہیں حد سے بڑھ جانے کو، حد سے آگے مت بڑھ جاؤ۔ حد سے آگے بڑھنا کیا ہے کہ تم کسی انسان کو خدا کا مقام دے دو، کہ تم کسی حلال چیز کو جسے اللہ نے حلال کیا حرام قرار دے دو، کہ تم کسی حرام کو حلال قرار دے دو۔ اور اسی طرح دین میں غلو یہ ہے کہ تم دین کے کسی ایک حکم کے ساتھ چمٹ جاؤ اور باقی حکموں سے اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دے دو۔ تو دین جو ہے وہ مکمل نظام زندگی ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ دین کے اندر عبادت بھی ہے، دین کے اندر معاشرت بھی ہے، دین کے اندر سیاست بھی ہے، دین کے اندر عدالت بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں دین کا حصہ ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے حکومت سے کوئی سروکار نہیں ہے، جو مرضی نظام حکومت چلائے، سیکولرزم پر مبنی ہو، اشتراکیت پر مبنی ہو، میں صرف اپنی نماز روزہ کرتا رہوں اور یہی دین ہے میرا، تو یہ دین کا غلط تصور ہے، یہ دین کے اندر غلو ہے۔ افراط اور تفرید کسی بھی حوالے سے ہوگی وہ دین کے اندر غلو ہوگا۔ اور یہاں پہ پھر میں اگین بات کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اہل کتاب سے کہا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، تو آج اللہ مسلمانوں سے بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، اے ایمان والو دین میں غلو مت اختیار کرو، دین کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم مت کرو، خود بھی تقسیم مت ہو جاؤ اور دین کو بھی تقسیم مت کرو کہ یہ دین اس کے اوپر میں عمل کروں گا اور یہ دین ہے اس کے اوپر میں عمل نہیں کروں گا، یہ دین ہے ہی نہیں۔ جیسے آج کل بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی سیاست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیاست کا کچھ لین دین نہیں ہے اسلام سے۔ تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے بھیجے گئے تھے؟ اور مکہ اور مدینہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اسلامک اسٹیٹ کیوں بنائی تھی؟ اور پھر خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آخر میں سود کا حکم اس کو آپ نے جاری فرمایا اور کہا کہ سود آج کے بعد نہیں لیا جائے گا، تو وہ اسٹیٹ کے سربراہ کے طور پر آپ نے یہ اعلان کیا تھا۔ آپ نے مکہ کے اندر نہیں کہا کہ سود حرام ہوا ہے، اور مدینہ آنے کے بعد 1-2 سالوں میں یہ نہیں کہا، بلکہ جب مکمل طور پر ایک اسٹیٹ اسٹیبلش ہو گئی تو پھر یہ حکم آیا۔ اور اسی طرح یہ جو چوری کی سزا کا حکم ہے، اسی طرح جو یہ محاربہ کی سزا ہے، اس کا جو حکم ہے جو آگے سورہ مائدہ میں آئے گا، یہ احکام تب آئے ہیں جب ایک اسٹیٹ قائم ہوئی ہے۔ اس لیے کہ اسٹیٹ ہی یہ سزائیں دے سکتی ہے، کوئی انڈیویجول یہ سزائیں نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین میں غلو مت اختیار کرو، حد سے آگے مت بڑھ جاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے حوالے سے فرمایا کہ عیسائیوں نے بہت بڑا جرم کیا جب انہوں نے عیسیٰ کو ابن اللہ کہا، اللہ کا بیٹا کہا۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کو سن کر اتنا غصہ آتا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا۔ اللہ کا دل کرتا ہے کہ یہ آسمان پھٹ جائے، آسمانوں کو وہ حکم دے کہ وہ پھٹ پڑے، زمین کو حکم دے کہ وہ اپنا سینہ کھول دے اور یہ پہاڑ پگھل جائیں۔ یہ اتنی بڑی بات ہے اللہ کے بارے میں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ کو غیرت آتی ہے، اللہ یہ بات
یہ سن نہیں سکتے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ کا بیٹا ہے. ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. رحمان کو یہ کیسے گوارا ہے کہ اسے بیٹے کی ضرورت ہو. بیٹے کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جس نے اپنی نسل آگے چلانی ہو. اللہ تو اول ہے, اللہ تو آخر ہے, اللہ سب سے پہلے ہے, سب سے آخر بھی اللہ ہے. اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے, اور اللہ کو کمزور نہیں ہے کہ اس کو اولاد سہارا دے. تو اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات میں کسی قسم کا شرک قبول ہی نہیں ہے, بالکل اس کا تصور ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے بڑی بات کی جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے عیسیٰ کو بیٹا بنایا. اور پھر تیسری بات اللہ نے یہاں پہ یہ بیان فرمائی ان کی, وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ, ثلاثہ مت کہو, یہ تین مت کہا کرو. اور تین کا مطلب کیا ہے؟ ٹرینٹی, یعنی یہ ٹرینٹی کا عقیدہ مت اختیار کرو, تثلیث کا عقیدہ مت اختیار کرو. یہ دین کے اندر غلو ہے, یہ اللہ کے حق کے ساتھ زیادتی ہے, یہ غلط تصور ہے. اور یہ کیسا تصور ہے جس کی سمجھ عیسائیوں کو بھی نہیں آتی. آپ کسی عیسائی عالم سے ٹرینٹی کے بارے میں پوچھیں کہ یہ ٹرینٹی ہے کیا, کہ تین خدا ہیں, تینوں اختیارات میں, تینوں اپنی طاقتوں میں, اور تینوں اپنی حیثیت میں مکمل خدا ہیں, اور یہ تینوں خدا مل کر ایک خدا ہے. یعنی یہ اس کی کیا وضاحت ہے, یہ کیسے تین ایک ہو جاتے ہیں اور ایک تین ہو جاتے ہیں, سمجھ سے بالا تر ہے. تو یہ جو عقیدہ جو ان کے اپنے علماء کے اندر, اسی لیے انہوں نے پھر علماء نے دین کا یہ فہم لوگوں کو دیا, عیسائیت کے حوالے سے یہ تعلیم دی کہ یہ ایک ایسا کنسیپٹ ہے کہ جس کے بارے میں خدا نے کہا کہ زیادہ مت سوچو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے, بس اس کو ایسے ہی قبول کر لو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ, تین والا مت کہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصل مقام اور مرتبہ بیان فرمایا, جس حوالے سے عیسائی جو تھے وہ گمراہ ہوئے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے کیا موقف اختیار کریں, اور گمراہی کی طرف چلے گئے, شیطان کے پیروکار بن گئے. تو اللہ نے فرمایا کہ مسیح کون ہے, عیسیٰ کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا المسیح, اس کا نام ہے, اس کا نام مسیح ہے, وہ ابن مریم ہے, وہ مریم کے بیٹے ہیں, رسول اللہ, اللہ کے رسول ہیں, اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آئے ہیں انسانوں تک پہنچانے کے لیے, وَكَلِمَتُهُ, اور وہ اللہ کا کلمہ ہے. اور اللہ کے کلمے سے کیا مراد ہے؟ یہ جو بھی میں نے پہلے کہا کہ اللہ جب کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کن, ہو جا, اور وہ ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا کلمہ کن ہے. اور حضرت عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے کہ اللہ نے کلمے کے ذریعے جبریل امین کو حکم دیا کہ یہ معاملہ ہو جائے, اور وہ حضرت مریم کے پاس حضرت جبریل آئے اور پھونکا. تو جس عمل کے لیے ایک مرد اور ایک ملاقات کی ضرورت ہے, اس کی ضرورت نہ رہی, بلکہ اللہ کے کلمہ کن سے وہ چیز ظہور پذیر ہو گئی اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش ممکن ہوئی. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ کلمہ ہے, اللہ کا کلمہ ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا وروح منہ, وہ اللہ کی طرف سے روح ہے. اب یہاں سے وروح منہ سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں, اور عیسائیوں نے یہ سمجھا کہ اللہ نے جب اپنی روح اس کو دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کی روح عیسیٰ میں آئی ہے تو اس لیے وہ ابن اللہ ہے, کہ اللہ نے اپنی روح اس کو دی ہے. تو اللہ کی روح تو حضرت آدم میں بھی ہے, تو پھر کیا حضرت آدم بھی اللہ کے بیٹے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, میں نے اپنی روح میں سے اس میں پھونکا ہے. اور پھر روح کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے, جب قرآن یہ کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, میں نے حضرت آدم میں اپنی روح سے پھونکا, یا اللہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ روح منہ ہے, تو پھر روح کے بارے میں اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں یسألونک عن الروح, یہ روح کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں, قل الروح من امر ربی, یہ تو میرے رب کا حکم ہے, وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں اس بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے, تم روح کی حقیقت سے واقف نہیں ہو. آج بھی اتنی ترقی یافتہ دور کے اندر ہم روح کی ماہیت کو, روح کو ناپ نہیں سکے, روح کو جانچ نہیں سکے, اور ہمیں یہ پتہ نہیں چل سکا آج تک کہ یہ روح کس وقت کس لمحے اس وجود کا حصہ بنتی ہے اور کس لمحے اس وجود سے نکل جاتی ہے. موت یا ڈیتھ کا اعلان تو ہم کرتے ہیں, لیکن وہ ایگزیکٹ کون سا پوائنٹ ہوتا ہے جس پوائنٹ کے اوپر یہ روح جسم سے جدا ہو رہی ہوتی ہے, وہ ہمیں نہیں پتہ چلتا. اور اس کے نکل جانے کے بعد کچھ سیکنڈز کے بعد, کچھ ٹائم کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. یہ روح کہاں سے آتی ہے, کہاں جاتی ہے, یہ روح اس وجود کو کیسے متحرک بناتی ہے, ان چیزوں کا علم اللہ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں دیا گیا. تو اس لیے یہ جو روح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی, حضرت آدم میں پھونکی, تو یہ جو جان اللہ نے ہمیں دی ہے, اس کے حوالے سے جو اسرار و رموز ہیں, اس سے اللہ تعالیٰ ہی بہتر طور پر واقف ہے. اس کے بعد آگے سورہ مائدہ کی طرف ہم چلتے ہیں. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے, سورہ مائدہ کے تعارف کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے ساتھ ذکر کرتا چلوں. سورہ مائدہ, یہ اس کا نام المائدہ ہے,
اور مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ سے تقاضا کیا تھا کہ ہمیں دسترخوان فراہم کیا جائے جس کے اوپر کھانا ہو، یعنی اللہ کی طرف سے ہمیں کھانا فراہم کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کی اس پکار کے اوپر حضرت عیسیٰ سے کہا کہ اگر یہ کھانا مانگ رہے ہیں تو انہیں کھانا مل جائے گا، مائدہ نازل ہو جائے گا، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ کلمہ کن سے جو چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس طعام کے نازل ہونے کے بعد، اس مائدہ کے نازل ہونے کے بعد اگر یہ نہ مانے تو پھر میرا عذاب آئے گا اور یہ بچ نہیں سکیں گے۔ تو اس کا ذکر آئے گا کل کی آیات کے اندر، پھر انشاءاللہ سورہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ یہ سورت جو ہے یہ مدنی سورت ہے اور یہ چوتھی آخری مدنی سورت ہے یہاں ترتیب کے اعتبار سے، پہلے بقرہ، پھر آل عمران، پھر نساء اور پھر مائدہ۔ اس کے بعد آگے پھر کل جو ہے وہ انعام اور اعراف جو ہے یہ مکی صورتیں آ جائیں گی، اور اس کا جو زمانہ نزول ہے تقریباً 6 اور 7 ہجری کے درمیان کا ٹائم ہے جس میں یہ نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کی جو آیات ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ سورہ نساء جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کے آداب اور حسن معاشرت کے احکام دیے ہیں، اور اس صورت میں بنیادی طور پر جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اسلامی ریاست کے احکام بیان فرمائے ہیں، یعنی تشریعی احکام اور انتہائی احکام جو ہیں وہ بیان فرمائے۔ اللہ نے دین کو مکمل فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کیا ہے۔ تو وہ جو تکمیل دین کے احکام ہیں وہ اللہ نے صورت میں دیے، اور تکمیل دین کے اندر ہی پھر وہ جو فوجداری قوانین ہیں وہ بھی اسی کے اندر آتے ہیں۔ اس صورت کے حوالے سے بلکہ اس مقام پر ہم پہنچے تو میں ایک اور بات آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ جب آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو سورہ مائدہ کے نیچے لکھا ہوا آتا ہے دوسری منزل یا منزل 2۔ اس سے پہلے منزل 1 تھی، یہاں سے منزل 2 شروع ہو رہی ہے۔ تو اس سے پہلے جو 3 صورتیں ہم نے پڑھی، بقرہ اور آل عمران اور نساء، یہ تینوں صورتیں جو ایک منزل ہیں، اور آگے پھر 5 صورتیں جو ہیں یہ دوسری منزل ہے، پھر 7 صورتوں پر مشتمل تیسری منزل ہے، پھر 9 صورتوں پر مشتمل چوتھی منزل ہے، اور پھر 11 صورتوں پر مشتمل 5ویں منزل ہے، اور 13 صورتوں پر مشتمل 6ٹھی منزل ہے، اور آخری منزل میں 65 صورتیں ہیں۔ یہ تقسیم کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ پاروں کی جو تقسیم ہے یا رکوع کی جو تقسیم ہے، اس بارے میں یہ ایک اجتہادی معاملہ ہے، یہ آسانی اور فہم کے لیے یا قرآن کریم کی ایک مہینے میں تکمیل کے لیے یہ ترتیب رکھی گئی ہے کہ انسان اس کو 30 دنوں میں ختم کرے تو 30 پاروں میں تقسیم کر لے۔ یہ اللہ کی طرف سے یا رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے۔ البتہ یہ منزل کے حوالے سے آثار ہیں کہ جس کے اندر صحابہ کرام کی تلاوت کا معمول بیان ہوا ہے کہ وہ 7 دنوں میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور یہ وہ 7 حصے یا 7 منزلیں ہیں کہ ایک دن میں ایک منزل، دوسرے دن میں دوسری منزل، اور تیسرے دن میں تیسری منزل، اور اس طرح 7ویں دن پورا قرآن مکمل ہو جاتا تھا تلاوت کے لیے۔ تو اب پھر اگین میں یہاں پہ آپ سے اور اپنے سے یہ سوال کروں گا کہ صحابہ کا تو قرآن کے ساتھ یہ معمول تھا، قرآن کے ساتھ اتنی محبت تھی، اتنا لگاؤ تھا کہ وہ 7 دنوں میں قرآن کو پڑھ لیتے تھے، اور بعد کے ادوار میں پھر اسے آسانی کے لیے 30 پاروں میں تقسیم کیا کہ اب لوگ 7 دنوں میں ٹائم نہیں ہوتا، مصروف ہو گئے ہیں، تو اب اس کو 30 دنوں میں ختم کر لیں، تو 30 پاروں میں تقسیم کر لیا۔ تو پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم 30 دنوں میں بھی ختم کرتے ہیں یعنی قرآن کو ایک دفعہ، اور 30 دن تو پھر اس سے اگلی بات 7 دنوں والی ہے۔ سب سے خوبصورت اور افضل بات تو یہی ہے کہ انسان 7 دنوں میں اس کلام کو ختم کرے، اس قرآن کو ختم کرے، یعنی اس کی تلاوت بھی، اس کا ترجمہ بھی، اس قدر اس سے محبت ہو، اس قدر اس کا اہتمام ہو پڑھنے کا، اس لیے کہ جتنا زیادہ آپ اس کو پڑھیں گے، جتنا زیادہ آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں گے، اتنا زیادہ آپ کے سامنے قرآن کی ہدایات واضح ہوں گی، آپ کے سامنے نور اور روشنی پھیلے گی۔ تو یہ جو قرآن کریم کا دورہ قرآن ہم کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی بیسیکلی مقصد یہی ہے کہ ہم ان باتوں کے ذریعے، ان جو ہمارے موضوعات ہیں ان کے ذریعے آپ کو قرآن سے وابستہ کریں۔ یہ موٹے موٹے آپ سمجھ لیجئے کہ دیکھ کے کچھ چاول ہیں جو ہم اٹھاتے ہیں اور پیش کر دیتے ہیں، اصل میں تو آپ کو خود اس کے اندر غوطہ زنی کرنی ہے، آپ کو خود قرآن کے موضوعات کے اندر اترنا ہے اور اس کی گہرائی حاصل کرنی ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ بار بار قرآن کو پڑھیں گے اور اس کو دن کی اپنی روٹین کا حصہ بنائیں گے۔ سورت کے جو مرکزی مضمون ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے شریعت کے جو احکام ہیں ان کی تکمیل کے حوالے سے، جیسے کہ میں نے کہا کہ آیت آئے گی، اللہ تعالیٰ نے شریعت کو مکمل کیا اور اس سے متعلق احکام اللہ نے اس میں بیان فرمائے۔ پھر اسلامی ریاست کا جو قیام ہے اور جو اصل دین کا مقصد ہے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں 3 جگہ مختلف مقامات پہ یہ آیات ارشاد فرمائی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، اپنے نبی کو بھیجا واضح ہدایات کے ساتھ، اپنی طرف سے ہدایت اور روشنی کے ساتھ، اس لیے کہ دین کو دنیا پہ غالب کر دیا جائے۔ تو وہ جو احکام ہے اور یہ جو موضوع ہے اس صورت میں آئے گا،
اور پھر تیسرے نمبر پر امت مسلمہ کے خلاف اللہ نے چارج شیٹ پیش کی، ان کے خلاف اللہ نے FIR ہمیں بتائی ہے کہ کن جرموں کی وجہ سے، کن غلطیوں کی وجہ سے اور کن غلط عقیدوں کی وجہ سے وہ اپنی ذمہ داری سے معزول کیے گئے ہیں، وہ اپنے منصب سے ہٹائے گئے ہیں اور تمہیں وہ منصب دیا گیا ہے۔ تو دیکھو تم سے وہ کام نہ ہو، تم ان حرکتوں میں، ان کاموں میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کرو جس وجہ سے وہ غلط رستے پر یا وہ جس وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہوئے۔ اس کے بعد جب اس سورت کی ابتدا ہوتی ہے تو پہلا جو حصہ ہے، پہلی 11 آیات، اس میں امت مسلمہ کو بہت اہم اور بہت تکمیلی احکام دیے گئے ہیں، اور سب سے پہلا حکم اس میں اللہ نے اوفو بالعقود، عقود کو پورا کرو۔ اب یہ جو عقود پورا کرنے کا حکم ہے یہ اتنا جامع حکم ہے کہ اس پہ میرا خیال ہے کہ ایک دن صرف اسی پر ہی گفتگو ہو تب بھی ناکافی ہے کہ اس کے مضمون کو، اس کے مفہوم کو مکمل طور پہ واضح کیا جائے۔ اور یقین جانیے اگر قرآن کی صرف اسی آیت کو ہم پلے باندھ لیں، ہم اپنی انفرادی زندگی کے اندر بھی اور بطور قوم، اپنی قوم اور اپنی نیشن کے اندر اور بطور انسانیت ہم ایک خوبصورت دنیا جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں، ایک بہترین معاشرہ قائم کر سکتے ہیں، ایک ایسا معاشرہ کہ جس کی چاہت اور جس کی تمنا ہر انسان کرتا ہے اور جس کو عملی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ نے قائم کر کے دکھایا۔ تو اللہ نے سب سے پہلا حکم یہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفو بالعقود، عقود کو پورا کرو، یعنی وعدوں کو پورا کرو۔ اور عقود سے کیا مراد ہے، اس کی تفصیل اور وضاحت بہت زیادہ ہے، چند موٹی موٹی باتیں میں آپ کے سامنے یہاں پہ رکھ دیتا ہوں۔ وعدے سے مراد یا عقود سے مراد سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ۔ اللہ کے ساتھ ہم نے کیا وعدہ کیا ہے؟ یہ جو ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں نا، یہ اللہ کے ساتھ وعدہ ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ اللہ کے ساتھ ایک عہد ہے، ایک ایگریمنٹ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو جب میں یہ کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی اور فرد کو، کسی اور چیز کو الہ کا درجہ نہیں دوں گا سوائے اللہ کے۔ اللہ اکیلا عبادت کے لائق ہے، اللہ اکیلا اس لائق ہے کہ اس سے مانگا جائے، اللہ اکیلا اس کا لائق ہے کہ اس کا حکم مانا جائے، اللہ اکیلا اس کا لائق ہے کہ اس کے حکم کو دنیا میں نافذ کیا جائے۔ یہ اللہ کے الہ ہونے کا مطلب ہے۔ تو اللہ کے ساتھ جو وعدہ ہے اس کو ذہن کے اندر رکھیے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھانا ہے۔ اگر تم کہتے ہو، اور اللہ نے یہاں پہ یا ایھا الناس نہیں کہا، اللہ نے یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا کہا، اے وہ لوگوں کے جو ایمان لا چکے ہو، جو یہ کہہ چکے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو پھر اپنے اس قول کا لحاظ رکھنا ہے اور اپنی بات پہ پکے رہنا ہے۔ اور پھر اسی طرح اوفو بالعقود کے اندر، جس بھی ملک کے اندر ہم رہتے ہیں، اگر ہم اس ملک کے شہری ہیں تو یہ بھی ایک طرح کا معاہدہ ہے، ایک طرح کا عقد ہے جو ہم نے اس حکومت کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور یہ بات خاص طور پہ میں نے اس حوالے سے یہاں پہ لکھی کہ ہم جو یورپین کنٹریز کے اندر لوگ رہتے ہیں اور یہاں کی شہریت لیتے ہیں، تو یہاں کی شہریت کا ایک جب ہم حلف نامہ لیتے ہیں یا اس پیپر کے اوپر سائن کرتے ہیں جو شہریت کا ہمیں دینے والا پیپر ہے، تو اس میں کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ ہم اس ملک کے قانون کے احترام کریں گے، اس ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں۔ تو وہ ذمہ داریاں جو ہم قبول کرتے ہیں وہ سائن کرنے کے بعد ہم پر لازم ہوتا ہے کہ ہم ان کو پورا کریں۔ یہ غلط تصور ہے کہ آپ اس بات سے اپنی جان چھڑا لیں کہ جی ہم کافروں کے ملک میں رہتے ہیں، ان کا نقصان کریں جتنا کر سکتے ہیں، ملک کے قانون کی احترام کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ اگر آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے، اگر آپ نے سائن کیے ہیں، اگر آپ ویسے یہاں کا ویزا لے کے یہاں پہ رہتے ہیں، تو پھر اس کے قانون کا احترام کرنا ہم پر لازم ہے۔ ہاں، اس قانون سے اگر آپ کو اختلاف ہے، اس قانون کو اگر تبدیل کروانا چاہتے ہیں، اس قانون کے حوالے سے ریزرویشنز ہیں، وہ ایک الگ طریقہ کار ہے اس کا، لیکن جب آپ اس ملک کے شہری ہیں تو پھر آپ کو اس ملک کے قانون کا احترام کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر پھر عام جو معاملات ہیں، عام جو وعدے ہیں، وہ سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی سے انفرادی وعدہ ہم کرتے ہیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو 10,000 کروڑ جو ہے وہ دوں گا، یا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو فلاں چیز دوں گا، تو یہ جو عام وعدہ ہے یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح اگر آپ دکاندار ہیں، آپ اپنی کوئی چیز سیل کرتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، تو آپ جو چیز جس کی حقیقت یا ریالٹی لوگوں کو بتا رہے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا عقود کے اندر آتا ہے کہ آپ چیز کی حقیقت بیان کریں، آپ غلط چیز جو ہے وہ صحیح کہہ کے نہ بیچیں، تو چیز کی جو حقیقت ہے وہ اس کو بیان کریں۔ تو دکاندار ہمارے ہاں خاص طور پہ جب دکان پہ کوئی چیز بیچتا ہے، وہ خواہ مخواہ اللہ کی قسمیں اٹھا رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ چیز بالکل ٹھیک ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں، حالانکہ اس کو خود پتہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت سا نقص ہے۔ تو وہ جو چیز آپ بیان کر رہے ہیں وہ حقیقی طور پر بیان کریں۔ اسی طرح وقت کی پابندی جو ہے یہ بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ جو عقود کا مفہوم ہے اس میں وقت کی پابندی بھی ہے کہ اگر آپ نے کسی ایک پروگرام کے لیے کوئی وقت رکھا ہے
اس پروگرام کو اس وقت کے اوپر شروع کریں. اگر آپ نے کسی سے ملاقات کے لیے کوئی وقت کسی کو دیا ہوا ہے اس وقت کا اہتمام کریں, الا یہ کہ اگر آپ سے بھول ہو جائے تو معذرت کر لیں, لیکن یہ رویہ, یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ وقت کو بتائیں کچھ اور آپ پروگرام کچھ پہ شروع کریں. ہمارا مسلمانوں کا یہ المیہ ہے کہ ہم نے وقت کی پابندی جیسے بنیادی اصول کو جو عقود کے اندر شامل ہے اور جس کا حکم اللہ نے دیا ہے اس کو ہم نے اپنی زندگی سے نکالا ہوا ہے. آپ کسی قسم کی کوئی تقریب اٹھا کے دیکھ لیں, اکثر تقریبات جو ہے یعنی 99% تقریبات ہماری وہ تاخیر کا شکار ہوتی ہیں, لیٹ شروع ہوتی ہیں. اس کے مقابلے میں اگر ہم غیر مسلموں کو دیکھیں تو وہ اپنے وقت کا اہتمام کرتے ہیں. میں یہاں بہت سے ایسے پروگرامات میں شریک ہوا ہوں جہاں پہ ملک کا وزیر اعظم جو ہے, چاہے مرد ہو یا عورت جو بھی ہوتی ہے, وہ آتا ہے یا آتی ہے اور وقت پر آتے ہیں, وقت پہ پروگرام شروع ہوتا ہے. 5 بجے کا وقت ہے پروگرام شروع ہونے کا اور پہلی سپیچ پرائم منسٹر کی ہے, 5 منٹ پہ اس نے تقریر شروع کی ہے اور 5 منٹ یا 7 منٹ تقریر کر کے اس نے اپنا وقت پورا کر لیا ہے. اور جو پروگرام کا وقت دیا ہوا ہے 5 بجے سے لے کر 5:40 تک کا, اسی درمیان پروگرام ہوگا, نہ 1 منٹ پہلے نہ 1 منٹ بعد. اسی لیے آج ترقی اور آج دنیا کے اندر امامت اور قیادت یہ لوگ کر رہے ہیں, اور ہم اپنے انفرادی دائرے کے اندر بھی اور اجتماعی دائرے کے اندر بھی اس حکم سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں, یہ دین ہے ہی نہیں. یعنی اب یہ ہمارے لیے بہت معمولی بات ہو گئی ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ میں فلاں وقت پہ آپ کی طرف آؤں گا, یا فلاں وقت پہ میں نے گھر کے اندر ایک نشست رکھی ہے, دوستوں کو بلایا تو سب لوگ آ جائیں, یا میں نے کسی اور جگہ گیدرنگ کا اہتمام کیا آپ لوگ آ جائیں, تو ہم اکٹھے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم وقت پر آئیں. کبھی 1 گھنٹہ لیٹ ہے, کبھی 2 گھنٹے لیٹ ہے. یہاں پہ عموماً شادی کارڈ پہ وہ ٹائم آپ لوگ دیکھتے ہیں لکھا ہوتا ہے کہ جی بارات کی آمد جو ہے وہ 5 بجے ہے اور بارات آتی ہے 8 بجے. تو یہ منافقت ہے اور یہ عقود کو پورا نہ کرنا ہے جو ہم کر رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اپنے وعدوں کو پورا کرو. اسی طرح جو ملازمت ہوتی ہے یہ بھی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے, یہ بھی ایک عہد ہوتا ہے, یہ بھی عقود کے اندر شامل ہے. آپ جس جگہ پہ ملازم ہیں آپ نے اپنا وہ ٹائم اپنی اس کمپنی کو, اپنے اس ادارے کو فروخت کیا ہوا ہے. اگر اس ٹائم کے اندر اس مسجد یا اس ادارے یا اس فیکٹری یا اس جو بھی جہاں پہ بھی آپ ملازم ہیں, اگر اس کے ٹائم کے اندر آپ کوئی اور کام کرتے ہیں تو دراصل آپ اپنے کام میں خیانت کرتے ہیں. ہاں, آپ کے ذمے اگر وہ ٹائم, اس ٹائم یعنی آپ نے 8 بجے سے 4 بجے تک فلاں دفتر میں بیٹھنا ہے, تو اس ٹائم کے دوران اگر آپ کوئی اور کام بغیر اجازت کے, بغیر اطلاع کے کریں گے یہ خیانت ہے. لیکن اگر آپ کے پاس یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ آپ نے 8 سے 4 وہاں پہ بیٹھنا ہے, بلکہ یہ ہے کہ آپ نے یہ والا پروجیکٹ پورا کر کے دینا ہے, تو پھر چاہے آپ دن کو کریں, شام کو کریں, گھر پہ کریں, آفس پہ کریں, اس پہ آپ آزاد ہیں. تو یہ الگ الگ نوعیت ہوتی ہے جاب کی. تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جاب جس قسم کا ایگریمنٹ آپ کا اپنے جہاں سے آپ کو جاب مل رہی ہے اس کے ساتھ آپ کرتے ہیں, اس کا لحاظ رکھنا یہ بھی اوفوا بالعقود کے اندر شامل ہے. اور اسی طرح سے جو نکاح ہوتا ہے, یہ نکاح کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک ایگریمنٹ کر رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ لائل رہوں گا, تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا. اگر میں شوہر ہوں تو میں بطور شوہر جو میری ذمہ داری ہے وہ میں ادا کروں گا, معاشی ذمہ داری میری ہے میں اس کو ادا کروں گا, اور اسی طرح حفاظت کی ذمہ داری میری ہے اسے میں پورا کروں گا. اور بیوی جب یہ عہد کرتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ لائل ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے گھر میں تمہارے بچوں کی تربیت کے حوالے سے, ان کی نگہداشت کے حوالے سے, اپنی عزت کے حوالے کی حفاظت کے حوالے سے میں تمہارے ساتھ لائل ہوں. تو یہ ایک ایگریمنٹ کے اندر دونوں جاتے ہیں. اسی طرح کسی جماعت کی جو رکنیت ہے, کوئی بھی تنظیم ہے اس کی جو رکنیت ہے, یا کسی ذمہ داری کا کوئی حلف اگر کوئی اٹھاتا ہے, کوئی ملک کا سربراہ اگر حلف اٹھا رہا ہے, کوئی وزیر اگر حلف اٹھا رہا ہے, یا کسی جماعت کا امیر حلف اٹھا رہا ہے, یا کسی بہت ہی چھوٹے لیول کے اوپر یونین کونسل کا یا بلدیہ کا کوئی ورکر کسی جگہ پہ کوئی حلف اٹھا رہا ہے, تو یہ سارے ان عقود کے اندر شامل ہیں جن کو پورا کرنے کا اللہ نے حکم دیا. اس کے بعد اگر دیگر احکام کی طرف ہم چلیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی پہلا حکم یہ دیا کہ آپ اپنے وعدوں کو پورا کریں, آپ اپنے عقود کو پورا کریں. اور اس سے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, نیکی کے ہر کام میں تعاون کرو اور ہر ایک کے ساتھ تعاون کرو. اس میں اللہ نے تخصیص نہیں کی کہ نیکی اگر مسلمان کرے گا تو اس کے ساتھ تعاون کرو اور بھلائی کا کام کوئی غیر مسلم کرے گا تو اس سے تعاون نہ کرو, ایسی بات نہیں ہے. نیکی کے ہر کام میں تعاون کرو. اور خاص طور پہ جب ہم یورپین معاشروں کے اندر رہ رہے ہیں تو یہ میں تاکید کے ساتھ کہتا ہوں کہ بھلائی کا جو کام, اچھائی کا جو کام سوسائٹی کے اندر ہو رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے آپ اس کے ساتھی بن جائیں, جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے, جس سے انسانوں کی فلاح و بہبود ہوتی ہے, جس سے معاشرے کے اندر امن قائم ہو سکتا ہے, جس سے معاشرے کے اندر سب کو آسانیاں ملتی ہیں, اس کا حصہ بن جائیے. یہ تعاون علی البر ہے. تو بر جو ہے نا, نیکی یا بھلائی,
یعنی بھلائی اور خیر خواہی کے مفہوم کے اندر اس کو آپ دیکھیں. نیکی جو ہم نماز پڑھ کے عبادت کے ذریعے میں نیکی ملتی ہے یا اللہ کی بندگی کر کے نیکی ملتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن البر کے اندر ہر قسم کی بھلائی اور خیر آ جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی, تقوی اور پرہیزگاری کے کاموں میں بھی, اور البر یعنی بھلائی کے جتنے بھی عنوان ہیں, بھلائی کے جتنے کام ہیں ان میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جب آپ نبی نہیں بنے تھے اس وقت بھی اور نبوت ملنے کے بعد بھی, آپ مکہ میں تھے یا آپ مدینہ میں تھے, آپ نے ہر اس کام کی تعریف کی, ہر اس کام میں حصہ دار بنے کہ جو معاشرے کے اندر بھلائی قائم کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نبوت سے پہلے حلف الفضول کا حصہ بنے کہ جو مکے کے اندر امن اسٹیبلش کرنے کا ایک معاہدہ تھا, اور اتنا خوبصورت معاہدہ کہ اس کے بارے میں حضور بعد میں یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر اس جیسا معاہدہ دوبارہ کسی جگہ پر ہو اور مجھے بلایا جائے تو میں بخوشی اس کے اندر شامل ہو جاؤں. اور پھر جب آپ مدینہ منورہ آئے ہیں تو باوجود اس کے کہ آپ نبی بن چکے ہیں اور آپ کے پیروکار ہیں, آپ نے میثاق مدینہ کیا ہے, ایک ایگریمنٹ کیا ہے, اور اس پوری سوسائٹی کے لیے کہ جہاں پہ یہود بھی ہیں, مشرکین بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, ہر ایک کو اس کے مذہب پر آزادی اظہار رائے دیا ہے, اس کو آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اجازت دی ہے, اور اس کی جان مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے ایک مشترکہ پلان دیا ہے. تو اس لیے نیکی کے ہر کام میں, بھلائی کے ہر کام میں تعاون یہ مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اہم ہدایت کی امت مسلمہ کو کہ دشمن کے ساتھ عدل اس کو اپناؤ, یعنی ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, کسی کی دشمنی تم اس بات پر مت اکسائے کہ تم دشمنی کی وجہ سے عدل کے رستے سے ہٹ جاؤ. عدل اتنا ضروری ہے اور عدل کا قیام اتنا ضروری ہے کہ اگر اس کی زد میں تم خود آتے ہو, اگر اس کی وجہ سے تمہارے والدین کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے, تمہاری برادری کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے, تو عدل کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور عدل کا دامن مت چھوڑو. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے شریعت کی تکمیل کے بارے میں جو آیت ہے وہ ارشاد فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کیا ہے, اور اللہ کا یہ انعام ہے کہ اس نے دین کو مکمل کیا. اور اس کے بارے میں ایک یہودی نے حضرت عمر سے یہ کہا تھا کہ یہ اتنی عظیم آیت ہے, اگر یہ آیت ہمیں ملی ہوتی تو ہم اس دن کو عید کے طور پہ مناتے, یعنی ہمارے لیے عید کی طرح کی سیلیبریشن ہوتی اس دن کو منانے کے لیے جس دن یہ آیت نازل ہوئی. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ مجھے معلوم ہے یہ آیت کس دن کس جگہ پہ کب نازل ہوئی تھی, یہ میرے علم کے اندر ہے, اور یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے اس امت کو وہ امت بنایا کہ جس کے اوپر وہ شریعت وہ احکام کی جو حضرت آدم سے شروع ہوئے تھے تدریجاً چلتے چلتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر مکمل ہوئے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ جو تمہارا میثاق ہے اس کو پورا کرو. اور اللہ کے ساتھ میثاق, اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے جو ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ بطور امت اللہ نے جو ذمہ داری ہمیں دی ہے اس ذمہ داری کو ادا کریں تاکہ اللہ نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ بھی پورا ہو. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور اہم ہدایت کی ہے کہ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, اے ایمان والو اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ انصاف کی, یعنی اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے مددگار بن جاؤ. اور اللہ نے انسانوں کے ذریعے ہی اس دنیا کے اندر اپنے دین کو قائم کرنا ہے, اللہ نے فرشتے نہیں بھیجنے, اور رسول اگر بھیجے تو ان کی مدد بھی انسانوں نے کی ہے. اس لیے اللہ نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اس کے ساتھی بن جاؤ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے کچھ عقائد کا ذکر کیا, اور ان میں بطور خاص یہ آیت نمبر 18 اس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا, جس میں اللہ نے فرمایا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ, یہودی کہتے ہیں کہ ہم, اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پسندیدہ ہیں, یعنی اللہ کے ہم چہیتے ہیں. اور یہ 10ویں پارے میں آئے گا کہ یہود یہ کہتے تھے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ, اور مسیح یہ عیسائی یہ کہتے تھے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ کے بیٹے کا جو تصور ہے یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کے ہاں ہے, فرق صرف شخصیات کا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں, اللہ کے بیٹے ہیں, تو اللہ نے فرمایا کہ پھر اللہ ان سے پوچھو فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم, اللہ تمہیں سزا کیوں دیتا ہے, تمہارے پر عذاب کیوں آتا ہے. اور یہودیوں پر جو عذاب آئے ہیں مختلف تاریخ کے مختلف ادوار کے اندر کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں بیک وقت ان کا قتل ہوا ہے, اور کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ در بدر یہ پھرتے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہ اگر تم چہیتے ہو تو پھر اللہ کا عذاب تم پر کیوں آتا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا بل انتم بشر ممن خلق, تم بشر ہو دیگر تمام مخلوقات, دیگر تمام انسانوں کی طرح, جیسے دوسرے انسان ہیں ویسے ہی تم انسان ہو. صرف یہودی یا عیسائی ہونے کی وجہ سے تم اللہ کے چہیتے نہیں بنے, بلکہ اللہ نے فرمایا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء,
اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے گناہ معاف کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ عذاب میں پکڑتا ہے، اور جس کو عذاب میں پکڑتا ہے اس کی غلط حرکتوں کی وجہ سے پکڑتا ہے۔ اس لیے اگر اہل ایمان یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کے چہیتے ہو گئے ہیں، چاہے وہ رشوت لیں، چاہے وہ جھوٹ بولیں، چاہے وہ ہمسایوں کو تنگ کریں، چاہے وہ ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں، چاہے وہ اپنے وعدوں کو پورا نہ کریں، وہ اللہ کے چہیتے ہیں، یہ غلط تصور ہے۔ اللہ نے پہلی امت کی کہانی اسی لیے سنائی ہے کہ ان کی غلط باتیں، ان کے غلط عقائد، ان کے غلط خیالات، ان سے اپنے آپ کو بچا لو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے ایک اہم واقعے کا ذکر فرمایا آیت نمبر 20 سے 26 تک، کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے اپنی قوم کو بچا کر صحرائے ادھر فلسطین کی طرف لے کر آئے، تو فلسطین پر اس وقت عمالقہ قوم کا قبضہ تھا یا ان کی حکومت تھی یروشلم کے علاقے پر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ داخل ہو جاؤ، اور جہاد کے ذریعے ظاہری بات ہے اس علاقے کو فتح کرنا ہے، اس قوم کو شکست دینی ہے۔ تو اس قوم نے کہا کہ اے موسیٰ، یہ تو ہم سے کیا کروانے لگا ہے؟ اتنے بڑے بڑے طاقتور، وہ قوم جو تھی عمالقہ قوم بڑی طاقتور تھی، جبار ان کے بارے میں لفظ استعمال ہوا ہے، بڑے مضبوط قسم کے جسم ان کے تھے اور بڑے طاقتور تھے، ہم ان سے کیسے لڑائی کریں گے؟ یہ تو ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیں گے۔ تو موسیٰ تو جا، انت وربک فقاتلا، تو اور تیرا رب جا کے قتال کرو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، جب آزادی مل جائے گی، فتح مل جائے گی، ہمیں بھی بلا لینا، ہم بھی آ جائیں گے۔ تو اللہ کو یہ رویہ اتنا ناپسند آیا، جو جہاد سے فرار کا رویہ ہے، جو جہاد سے دوری کا رویہ ہے، کہ اللہ نے فرمایا اب 40 سال تک صحرا وردی کرو، اور پھر اللہ نے ان کو 40 سنۃ 40 سال تک صحرا کے حوالے کر دیا، وہاں پہ یہ دھکے کھاتے رہے، اور اس کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ دوبارہ سے نبی کے ذریعے، نبی وقت کے نبی کے ذریعے سے ان کو فتح نصیب ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ مضمون جو بیان ہوا اس کے ذریعے ہمیں سبق دیا گیا ہے امت مسلمہ کو، کہ اگر تم بھی یہ رویہ اپناؤ گے کہ جب جہاد کی ضرورت ہوگی اس وقت تم جہاد سے فرار اختیار کرو گے، تو انہیں اگر صحرا نوردی دی گئی تھی تو تمہیں بھی دنیا کی ذلت ملے گی۔ اور آج پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ملکوں کا حال ہے، اور خاص طور پر وہ مظلوم مسلمان، چاہے وہ کشمیر کے مسلمان ہو، چاہے وہ فلسطین کے مسلمان ہو، یا وہ میانمار کے مسلمان ہو، وہ شام کے مسلمان ہو، جہاں پہ بھی ان کو مارا جا رہا ہے اور مزید ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے جہاد سے اپنا دامن، اپنے آپ کو چھڑایا۔ خود ہمارے اندر بہت سے منافق آ گئے ہیں، خود ہمارے اندر بہت سے ایسے آ گئے ہیں کہ جو دشمنوں کے اعلیٰ کار ہیں، دشمنوں کے لیے کام کرتے ہیں، اور پھر جو مسلمان امت ہے اس کے اندر بھی جہاد کے ساتھ، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی فلسطین کی بات ہو، آپ کو بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فلسطین کے مسلمان اپنا مسئلہ خود حل کر لیں، افغانستان کے مسلمان اپنا مسئلہ حل خود کر لیں۔ اور ہمیں تو ملکوں کے اندر تقسیم اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ جو وحدت تھی، جو قوت تھی، اسے ختم کر کے حصوں میں تقسیم کر کے ان کو مارو، کسی کو افغانستان میں پکڑ کے مارو، کسی کو کشمیر میں بند کر کے مارو، اور کسی کو پاکستان میں بند کر کے مارو، کسی کو یمن میں بند کر کے مارو، کسی کو عراق کے اندر مارو۔ تو یہ وحدت ختم ہوئی اور ہم نے جہاد سے دوری اختیار کی، تو آج دنیا کے اندر ہماری ذلت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور حابیل اور قابیل کے واقعے میں یہ بات کہی کہ قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تو قتل کی وجہ حسد تھی، اور حسد جو ہے یہ جس طرح انسان کی نیکیوں کو ضائع کرتا ہے، ویسے ہی انسان کے اخلاق کو بھی تباہ کر ڈالتا ہے۔ یعنی انسان اس حد تک چلا جاتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو، اپنے سکے بھائی کو قتل کرنے سے اسے کوئی شرم نہیں آتی۔ تو قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے، ایک انسانی جان، ایک معصوم انسانی جان کا قتل، گویا کہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پہ یہ فرض کیا تھا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دے، بغیر اس کے کہ اس نے زمین میں کوئی فساد کیا ہو، کسی جرم کا مرتکب ہوا ہو، فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا اس نے پورے انسانیت کا قتل کیا، ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا کہ پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اس کے بعد آج کی جو ہمارے درس کی آخری آیت ہے وہ آیت نمبر 48 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سابقہ کتابوں کے اوپر نگران مقرر فرمایا۔ یہ قرآن کے بارے میں یہ صفت بیان فرمائی کہ قرآن مہیمن ہے، اور یہ قرآن کا ایک نام ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جو حق ہے، سچ ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، ویریفائی کرتی ہے، لما بین یدیہ من الکتاب، جو کچھ بھی اس سے پہلے کتاب میں
بیان کیا جا چکا، جو کچھ اس سے پہلے اللہ نے نازل کیا، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ ان کے اوپر نگران بنا کے بھیجی گئی ہے۔ یعنی مہیمن کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ پہلے بیان ہوا اس کی تصدیق بھی کرتی ہے، اور جو کچھ اس میں ٹھیک ہدایات تھیں اس کو اس کتاب میں ریپیٹ بھی کیا گیا ہے۔ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پس آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اس شریعت کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دی ہے، اس کتاب کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کریں، عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اس وجہ سے کہ اب حق آپ کے پاس آ چکا ہے، اب اللہ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی اور اصول اور ضوابط آ چکے ہیں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کو ایک شریعت اور ایک رستہ دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کے ساتھ ایک شریعت تھی، عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کے ساتھ احکام تھے، اسی طرح حضور علیہ السلام آئے تو ان کے ساتھ ایک شریعت تھی، اور یہ آخری شریعت ہے جو کسی نبی کو دی گئی، اس لیے کہ وہ آخری نبی تھے جو شریعت لے کے آئے تھے۔ اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی شریعت نہیں آئے گی، اب حضور کے بعد کسی کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی حلال کو حرام کر دے، کسی حرام کو حلال کر دے، یا کہ یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتے، اللہ کی منشا ہوتی وہ تمہیں ایک ہی امت بناتے، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ کی طرف سے فیصلہ یہ تھا کہ وہ تمہیں آزمائے اس میں جو تمہیں دیا گیا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ نیکی کے میدان میں آگے بڑھنا یہی اصل مقصود ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگانا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہی مطلوب ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، خیرات کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں۔ اور پھر اللہ نے اگین یہاں پہ خیرات کا لفظ استعمال فرمایا، یہ جو بھلائیاں ہیں، نیکیاں ہیں، خیرات کے کام ہیں، فلاح انسانیت کے کام ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ تم علم کے میدان کے اندر انسانیت کو نفع پہنچانا چاہتے ہو، چاہے وہ علم ٹیکنالوجی کا علم ہے، سائنس کا علم ہے، باٹنی کا علم ہے، کسی چیز کا علم ہے، اس کے ذریعے سے انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے، یہ فَاسْتَبِقُوا بِالْخَيْرَاتِ کے اندر آتا ہے کہ تم اس کام کے ذریعے انسانوں کو سہولت دینے کے لیے، انسانوں کی ترقی کے لیے اور انسانوں کو آگے سے آگے لے جانے کے لیے اگر اس میدان میں کام کرتے ہو تو تم اس کام کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہو۔ اور اگر تم جہاد کے ذریعے ظلم کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو، یہ بھی فَاسْتَبِقُوا بِالْخَيْرَاتِ ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے، زیادہ سے زیادہ انفاق کے ذریعے اس کے قریب ہونا چاہتے ہو، یہ بھی فَاسْتَبِقُوا بِالْخَيْرَاتِ ہے۔ تو اس کا بھی دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب کو اللہ کی طرف واپس پلٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تم کو اس بارے میں خبر دے گا جس بارے میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ آج دنیا کی زندگی کے اندر تم اس اختلاف میں پڑے ہوئے ہو کہ یہودیت اصل ہے، عیسائیت اصل ہے، یا کون سا دین اصل ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی طرف سے رسول بھیجا، واضح کتاب کے ساتھ بھیجا، واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ اگر اس کے بعد بھی تمہارا اختلاف ختم نہیں ہو رہا تو پھر قیامت کے دن ہی اللہ تمہارے اس اختلاف کی حقیقت تمہارے سامنے کھول کے رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔